بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریسرچ کی ایک ٹائپ جسے ڈسکرپٹیو ریسرچ کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے معنی مفہوم اس کے نام ہی میں چھپے ہوئے ہیں۔ ڈسکرپٹیو مینس ٹو ڈسکرائب سم تھنگ، یعنی ہم نے کسی چیز کو جب بیان کرنا ہوتا ہے، جو چیز جیسے ہوتی ہے اسے ویسے بیان کرنے کو ڈسکرپٹیو ریسرچ کی قسم کہا جاتا ہے۔ اس میں آج کی ویڈیو میں ہم تین ٹاپک کو ڈسکرپٹیو ریسرچ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، واٹ از ڈسکرپٹیو ریسرچ؟ 2، when to use descriptive research design, and 3، descriptive research method۔ یعنی پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسکرپٹیو یا بیانیہ تحقیق کیا ہے، اور پھر بیانیہ تحقیق کا جو ڈیزائن ہے وہ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے میتھڈ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے واٹ از ڈسکرپٹیو ریسرچ؟ ڈسکرپٹیو ریسرچ ایمس ٹو ایکوریٹلی اینڈ سسٹمیٹیکلی ڈسکرائب اے پاپولیشن، سچویشن اور فینومینن۔ It can answer what, when, where, when and how questions, but not why question۔ ڈسکرپٹیو یا بیانیہ تحقیق درست اور ترتیب وار طریقے سے بیان کرتی ہے کسی آبادی کو یا آبادی کی خصوصیات کو، کسی صورتحال کو، یا کسی بھی ایسے مظہر کو جس پر ہم تفتیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیانیہ تحقیق ہمیں کیا، کب، کہاں اور جب کے جوابات مہیا کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وائی یعنی کیوں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہم اس ڈیفینیشن سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ صرف کسی بھی مظہر کو، یعنی جس پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کسی بھی شے، کسی بھی فرد، کسی بھی گروہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کیوں ہے۔ It means a descriptive research we only describe the phenomenon and report how the thing is, what is this thing and how and when it happens. We cannot describe why it happens۔ یعنی اگر ہم اس ڈسکرپٹیو ریسرچ کی ایک ایگزامپل آپ کو دے دیں کہ ہم اسکول میں جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اسکول میں کیمسٹری کے سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے جو میتھڈ یوز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، تو ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ہم کون سے میتھڈز ہیں وہ معلوم کرتے ہیں، وہ میتھڈز کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ when to use descriptive research design۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ڈیزائن ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں، کب کرتے ہیں۔ An appropriate choice when our research aim is to identify characteristics, frequencies, trend and categories of the phenomenon under study۔ جب ہمارے سامنے مقصد یہ ہو کہ ہم نے کسی بھی زیر نظر عنوان کی خصوصیات، وہ خصوصیات گروہ کی بھی ہو سکتی ہیں، فرد کی بھی ہو سکتی ہیں، ان کی
ان کا تعدد، ان کی تعداد، ان کا ٹرینڈ، ان کا رجحان اور اس کی کیٹیگریز۔ تو جب ہم یہ کسی بھی شے کے بارے میں ہم ان حوالوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب ہمیشہ کتنا میں آتا ہے، کتنا یعنی ہاؤ مچ میں۔ تو عموماً جو ڈسکرپٹیو ریسرچ کے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کوانٹیٹیو ہوتے ہیں، گرچہ کوالٹیٹیو بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کوانٹیٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹ از یوزفل وین ناٹ مچ از نون یٹ اباؤٹ دا ٹاپک اور پرابلم۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ وہاں پر بھی استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں کسی شے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہوں، بالکل معلومات نہ ہوں، تو پہلے کیا کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ جب کیا کو جان لیتے ہیں تو پھر کیوں کی جانب بڑھا جاتا ہے۔ اور کیا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہمیں کیا کا جواب دیتی ہے، واٹ کا جواب دیتی ہے۔ بیفور وی ٹرائی ٹو سرچ وائی سم تھنگ ہیپنس، اس سے قبل کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی چیز کیوں وقوع پذیر ہو رہی ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ، وین اینڈ ویئر اٹ ہیپنس۔ تو اس سے قبل ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ وہ چیز کیسے، کہاں اور کب وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ کہاں، کب اور کیسے وقوع پذیر ہونا اگر ہم جان جائیں گے تو اس کے بعد ہم وائی یعنی یہ جانیں گے کہ یہ کیوں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ ایگزامپل کویشچنز ان ڈسکرپٹیو ریسرچ، کچھ مثالی سوالات ہیں جو ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہ سوالات ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں، تعلیمی میدان کے تناظر میں آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ ہاؤ دا ٹیچرز بیہیویئر افیکٹس اسٹوڈنٹس لرننگ، ایک استاد کا برتاؤ کس طرح طلباء کی آموزش کو متاثر کرتا ہے۔ واٹ آر موسٹ یوزفل آڈیو ویژول ایڈس فار اسٹوڈنٹس سسٹینیبل اینڈ ڈیوریبل لرننگ، وہ کون سے ایسی سمعی و بصری اعانات ہیں جو کہ طلباء کی دیر پا آموزش کے لیے بہتر ہیں۔ What types of teaching methods teacher use most in classroom، وہ کون سے طریقہ ہے تدریس ہیں جو اساتذہ زیادہ تر کمرہ جماعت میں دوران تدریس استعمال کرتے ہیں۔ How many factors are involved in teachers' motivation to teach accordingly، وہ کون سے محرکات ہیں جو کسی بھی استاد، کسی بھی معلم میں تحریک پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اکارڈنگلی پڑھائے۔ What are different opinion of students about a good teacher، اسٹوڈنٹس کی رائے، مختلف رائے جو کہ وہ ایک اچھے ٹیچر کے بارے میں قائم کرتے ہیں۔ When students feel discomfort to leave school study، کب اسٹوڈنٹس محسوس کرتے ہیں ڈسکمفرٹ کہ وہ اسکول یا اپنا مطالعہ یا اپنی اسٹڈی کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسکول سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں ڈسکرپٹیو ریسرچ میں عموماً ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک، یعنی ڈسکرپٹیو ریسرچ کے میتھڈز کون کون سے ہیں۔ جو اہم ترین میتھڈ استعمال ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ میں، اس میں سب سے پہلے ہے سروے ریسرچ۔ سروے ریسرچ کیا ہے؟ allow us to gather large volumes of data that can be described in frequencies, averages and patterns. Common uses of surveys include describing the trend of teachers towards teaching in the country or region. سروے میتھڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ایک بڑے پیمانے پر ایک لارج والیوم میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمیں مختلف تعدد اور اوسطوں اور پیٹرنز کی شکل میں حاصل ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ عموماً کوانٹیٹیو ریسرچ ہی کہلاتی ہیں. ڈسکرپٹیو تو زیادہ تر ہمیں کوانٹیفائبل ڈیٹا وصول ہوتا ہے. ڈسکرائبنگ دا ٹرینڈ آف ٹیچرز ٹورڈز ٹیچنگ ان دا کنٹری اور ریجن. سروے ریسرچ کی اگر اگزامپل ایجوکیشن پر ہم دینے کی کوشش کریں، ایجوکیشن میں دینے کی کوشش کریں، تو اس میں عموماً ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ٹیچرز کا جو ٹرینڈ ہے ٹیچنگ کی جانب، وہ ہمارے ملک میں یا ہمارے ریجن میں کیا ہے. اس ٹرینڈ کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سروے کا میتھڈ یوز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. گیجنگ پبلک اوپینین آن پولیٹیکل اینڈ سوشل ٹاپک. اس کے علاوہ ہم سروے کے ذریعے گیج کرتے ہیں، اس کی پیمائش کرتے ہیں، اسے ناپتے ہیں عوامی رائے کسی بھی سیاسی یا سماجی عنوان پر. مثلاً اگر ہم یہ معلوم کریں کہ پاکستان کی عوام موجودہ تعلیمی نظام سے کس حد تک خوش ہیں، کس حد تک مطمئن ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑے پیمانے پر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا. ایویلیویٹنگ جاب سیٹسفیکشن آف دا ٹیچرز ود ان آرگنائزیشن. جب ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ سپوز ہمارے اس کراچی شہر میں جتنے بھی اساتذہ کرام اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ کس حد تک اپنی جاب سے مطمئن ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک بڑے پیمانے پر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا. یہ ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، یہ ہم عموماً اوپن اینڈڈ یا کلوز اینڈڈ کویسچنیئرز کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں سروے ریسرچ میں. اوپن اینڈڈ کویسچنیئر اس سوال نامے کو کہا جاتا ہے جس میں سوال پوچھنے کے بعد رسپونڈنٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی جواب اس سے بن پڑے وہ اس میں لکھ دے. جبکہ کلوز اینڈڈ کویسچنیئر میں رسپونڈنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پوچھے گئے سوال میں سے دیے گئے جوابات میں کوئی ایک مناسب جواب جو اسے مناسب لگے وہ منتخب کر لے. اس کے علاوہ کنٹرولڈ آبزرویشنز کا میتھڈ بھی استعمال ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ میں. آبزرویشن یعنی مشاہدہ، لیکن یہ مشاہدہ منضبط مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم کسی نہ کسی ٹول کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں. صرف ہم اپنے سینسری جو ہمارے سینسز ہیں اس کے ذریعے ہم نہیں آبزرو کرتے، بلکہ ایک ریوبرکس کے ذریعے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. Observation allow us to gather data on behaviors and phenomena without having to rely on the honesty and accuracy of respondents. عموماً ہم اس پر رلائے نہیں کرتے کہ جواب دینے والا جس سے ہم سوالات کر رہے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ کتنا دیانتدار اور درست طریقے سے ہمیں معلومات فراہم کر رہا ہے، بلکہ ہم باوجود اس کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شاید وہ ایمانداری اور درست طریقے سے انفارمیشن نہیں دے رہا، لیکن ہم درست انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس میتھڈ از آفن یوز. یہ طریقہ کار اکثر استعمال ہوتا ہے بائی سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ایریا ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل ایکٹ ان ریئل لائف سچویشن. ہم یہ طریقہ کار اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ریئل لائف جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی شخص، کوئی ادارہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے. زیادہ تر یہ نفسیاتی اور سماجی شعبوں میں اس کا استعمال ہم کرتے ہیں کنٹرولڈ آبزرویشن کا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ جس طرح ہم اکثر مختلف سماجی تقریبات میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں، تو شادی بیاہ کی تقریبات میں کافی انتظار کے بعد جب کھانا کھلتا ہے تو جس انداز میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا ریئل اسٹائل ہوتا ہے کھانے کا. لیکن
تھوڑی دیر کے بعد جو ہی کیمرہ ویڈیو بنانے والا ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے منہ میں جو نوالا ہوتا ہے اس کے چبانے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، اور فی ملی گرام ہمارا جو نوالا ہے اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہم شو کر رہے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے، وہ ہمارا ریئل لائف کا ایکٹ نہیں ہوتا۔ تو عموماً کنٹرولڈ آبزرویشن میں کوشش کی جاتی ہے کہ ریئل لائف کا جو ہماری سچویشن میں ہم ایکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو میجر کریں۔ اسٹرکچرڈ اور ان اسٹرکچرڈ انٹرویوز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مختلف سوشیومیٹرک ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اسٹرکچرڈ ان اسٹرکچرڈ اور سوشیومیٹرک ٹیکنیکس اینڈ ادر ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، یہ آگے چل کر ہم اس کو کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں جسے ہم کیس اسٹڈی کا طریقہ کہتے ہیں۔ کیس اسٹڈی بھی ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے۔ A case study can be used to describe the characteristics of a specific subject, such as person, group, event or organization۔ کیس اسٹڈی استعمال کی جاتی ہے کسی خاص عنوان کے خصوصیات جاننے کے لیے۔ یہ خاص عنوان کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروہ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ یا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ Instead of gathering a large volume of data to identify patterns across time or location، بجائے اس کے کہ ہم سروے میتھڈ کے ذریعے لارج والیوم میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں، ہم کیس اسٹڈی کسی خاص فرد اور کسی گروہ پہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ ایک چھوٹے پیمانے پر اپنا سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں۔ کیس اسٹڈیز گیدر ڈیٹیل ڈیٹا ٹو آئیڈینٹیفائی دا کریکٹرسٹکس آف اے نیرولی ڈیفائنڈ سبجیکٹ۔ کیس اسٹڈی ہمیں کسی بھی عنوان جو کہ فرد، گروہ، ادارہ یا آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس کی خصوصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاسبل ریسرچ ٹاپکس یا پرابلمز ان ڈسکرپٹیو ریسرچ۔ جب ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ سے جڑتے ہیں تو ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جسے ہم ریسرچ ٹاپک یا ریسرچ پرابلمز بھی کہتے ہیں، ان کی پاسبل شکل کس طرح سے ہوتی ہے، تو اسے ذرا غور سے دیکھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک سیمپل کے طور پر سمجھایا جائے۔ یہ پاسبل ریسرچ ٹاپک یا پرابلمز کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں: The impact of e-learning on the academic performance of prospective teachers, a case study of the جامعہ ملیہ students۔ دیکھیے، یہ ایک ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ٹاپک بن سکتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ای لرننگ کے کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں جامعہ ملیہ کالج کے اسٹوڈنٹس پر۔ اس وقت ہم اور آپ اس لاک ڈاؤن میں، اس پینڈیمک میں ای لرننگ سے وابستہ ہیں، تو یہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، اور اس ٹاپک کا جو ڈیزائن بنے گا وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ڈیزائن بنے گا۔ ایک اور پاسبل ٹاپک: اے اسٹڈی انٹو دا نیگیٹو انفلوئنس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آن چائلڈ ایجوکیشن۔ یہ ایک سروے میتھڈ کے تحت ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ٹاپک بن سکتا ہے، کہ جس میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کے نیگیٹو جو اس کے انفلوئنسز ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ کیا پڑتے ہیں ایک بچے کی تعلیم پر۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اسٹڈی آن دا کمپیٹنسی آف فزکس اسٹوڈنٹس ان دا یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمپیٹنسی پر آئی سی ٹی کے ساتھ کیا انٹیگریشن بنتی ہے۔ کیس اسٹڈی آف جامعہ ملیہ۔ ایک اور سروے کا میتھڈ کے تحت ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ٹاپک بن سکتا ہے: سروے آف ریلیونس آف ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ کہ جو ہمارا ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، یہ کیوں کر پاکستان کی
اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹاپک تھے اسٹوڈنٹس جو کہ ایک پاسبل ڈسکرپٹیو ریسرچ کے ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ اس کا بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک پیٹرن پتہ لگ جائے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کسے کہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے جو 3 مین ٹاپک ڈسکس کیے، جس میں ہم نے پہلے یہ جانا کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہیں اور ہم کب اس کا استعمال کرتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کا، اور ڈسکرپٹیو ریسرچ سے جڑتے ہوئے ہمارے پاس میتھڈ کون کون سے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور لرن کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔